الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج کا جمعہ ماہ ربیع الاول کا آخری جمعہ ہے۔ اس خطبے میں بتانا چاہوں گا، میں موضوع جو اس پہ بات کر رہا ہوں وہ موضوع یہ ہے کہ کن لوگوں کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے، وہ کون لوگ ہیں جو سچے راستے پر اور سیدھے راستے پر ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو قرآن سے ہدایت پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قرآن اپنی کتاب میں واضح طور پر سب سے شروع میں ہی فرما دیتا ہے، جیسے کہ قرآن میں ہم سب سے پہلی آیت سب سے پہلی سورہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ دکھانے کا مطلب سیدھا راستے چلنے پر سیدھے راستے پر قائم کرنا ہی مراد ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، قرآن کی جب ہم پہلی سورہ پڑھتے ہیں اس کے بعد سورہ بقرہ کا ہم جب سب سے پہلا رکوع پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتا ہے الف لام میم۔ الف لام میم ان کا ترجمے کے بارے میں اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بے شک یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور بے شک یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے ان لوگوں کو جو متقی ہیں۔ اللہ کی اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی کہ یہ ہدایت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اس کے لیے ہے متقین کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میرا ٹاپک یہی ہے کہ متقین لوگوں کو اس قرآن سے ہدایت ملنے والی ہے، اور اگلا ٹاپک ہے کہ کن لوگوں کو ہدایت ملے گی، وہ لوگ متقی ہیں اور کون سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ میں اگلے جمعے کو انشاءاللہ اس پہ بیان کروں گا، اس بات کو واضح کروں گا۔ ابھی صرف میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ قرآن سے کن لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ دوسری آیت جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقی لوگوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ میں بتا دوں اس کتاب کو جب متقی بن کر پڑھا جائے گا تبھی ہدایت ملے گی۔ جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے متقی بن کر تبھی ہمیں ہدایت مل سکتی ہے، لیکن پہلے ہمیں کتاب کو پڑھنے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، اور جب ہم متقی پرہیزگار ہوں گے تبھی ہم اس کتاب سے ہدایت پا سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں میں حضرت عمر کا ایمان لانے والا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور جب قرآن کی شروعاتی دور تھا، ایمان کا شروعاتی دور تھا، اور چند لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ تو میرے دین کی مدد کے لیے یا اللہ حضرت عمر جیسے شخص، یا جسے ابو جہل کہتے ہیں، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت، اس کا اصلی نام کیا تھا، جسے ابو جہل کہتے ہیں، اس کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا فرمائی کہ ان دونوں لوگوں ایمان سے نواز دے، کسی ایک کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما
تاکہ میرے دین جو کہ تو نے مجھے دین دیا ہے، جو میں اسلام کی محنت کر رہا ہوں، اس میں مجھے مدد مل سکے۔ کیونکہ یہ دونوں لوگ بڑے ہی بہادر اور بڑے ہی جانباز لوگ تھے، سماج میں وہاں کی عوام میں ان لوگوں کا کافی رتبہ تھا اور بہادر لوگوں میں سے تھے۔ دوسرا ابو جہل جسے ہم کہتے ہیں وہ لوگوں کا سردار تھا، اس کی بات بہت لوگ مانتے تھے۔ ادھر دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسے سخت تھے کہ ان کی بہادری کے برابر کوئی دوسرا بہادر نہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین میں آنے کے لیے اللہ سے دعا فرمائی۔ بہت سارے روایتوں میں اور حدیثوں میں واقع آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک ایمان نہ لائے تھے وہ تلوار لے کے چل پڑے اور کہنے لگے، کیونکہ رسول کے بارے میں حضرت عمر سے جھوٹی باتیں کہی جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے لوگ ان سے کہ ایک محمد ہے جو ہمارے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر کو یہ بات گوارا نہ ہوئی اور انہوں نے تلوار اٹھائی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے چل دیے۔ کہنے لگے آج میں محمد کو قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ آپ تلوار لے کر چلنے لگے تو راستے میں ایک دوسرے صحابی کا ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ کہنے لگے یا عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں آج محمد کا قتل کر دوں گا اور وہ ہمارے دین کو برا کہتے ہیں۔ تو ان صحابہ نے کہا کہ پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر تو لے لو، وہ بھی تو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، انہوں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس بات کو سن کر حضرت عمر کو اور زیادہ غصہ آ گیا اور وہ غصے میں ہی پہلے اپنے بہن کے گھر پہنچے اور بہن کو مارنے پیٹنے لگے اور بہنوئی کو بھی پیٹنے لگے۔ بتاتے ہیں کہ بہنوئی دبک گئے۔ بہرحال بہن کو کافی پیٹتے رہے اور اس سے پوچھتے رہے کہ تجھے کس بات نے اپنے دین سے پھیر دیا ہے، تو نے کیوں محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو کیوں محمد کی طرف چلی گئی ہے۔ کافی پیٹنے کے بعد جب حضرت عمر کا غصہ کم ہوا تو بہن کہنے لگی اے میرے بھائی، اے عمر، ایک بار اس قرآن کو دیکھ تو لے، اس کو پڑھ کر سن تو لے۔ ان کا غصہ کچھ کم ہوا اور حضرت عمر کو ان کی بہن نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائی۔ جیسے ہی حضرت عمر کی بہن نے حضرت عمر کو قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائی تو فوراً اس قرآن نے حضرت عمر کے سینے پر ان کے دل میں اثر ڈال دیا اور وہ نرم ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس قرآن کو مجھے دکھاؤ، یہ کیا ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن نے کہا کہ اے میرے بھائی، اس قرآن کو پڑھنے سے پہلے خود کو پاک کرنا پڑتا ہے، آپ غسل فرما لیجئے۔ آپ نے غسل فرمایا اور قرآن پڑھی، اور جیسے ہی قرآن پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اثر سے اور قرآن کے جو کہ قرآن کہا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے، آج بھی گواہی دے رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بے شک اس کتاب میں، اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور اس بات میں بھی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب متقی لوگوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ میں بتا دوں کہ حضرت عمر کو قرآن اس لیے اثر کرنے لگی، قرآن کی آیتیں دل میں اس لیے اتر گئی کہ حضرت عمر ابھی مسلمان نہ تھے لیکن وہ متقی تھے۔ یہ دھیان رہے کہ مسلمان ہونا متقی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کوئی مسلمان اگر نہیں بھی ہے وہ بھی متقی ہوتا ہے۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے پہلے متقی ہونا ضروری ہے، تب ہی قرآن اس پر اثر کرے گی۔ ابو جہل بھی قرآن سنتا تھا لیکن ابو جہل پر قرآن نے اثر نہ کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا، وہ جان بوجھ کر وہ کافر ہی تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن بغض کے علاوہ ان سے نفرت کی وجہ سے وہ اسلام نہیں لاتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا تھا، اس لیے وہ متقی نہیں تھا، کیونکہ وہ حق اور باطل کو اچھی طرح سے سمجھتا تھا، انصاف نہیں کرتا تھا۔ اور جانیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دھوکے میں تھے، انہوں نے تو جانا ہی نہیں تھا کہ حضرت حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کا نام ہے، کیا وہ شخصیت ہیں۔ جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، کیونکہ وہ حق اور باطل میں فرق کرنا جانتے تھے، وہ انصاف قائم کرنا جانتے تھے، وہ سچ بولتے تھے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے وہ انصاف کرتے تھے، اور انصاف کرنے والے کو ہی اور سچ بولنے والے کو ہی ہر جگہ متقی کہا جاتا ہے۔ متقی کا مطلب تقوی پر چلنے والا ہے، اور تقوی کا مطلب آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہر چیز سے برائیوں سے پرہیز کرنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ وہ بھلے ہی حضرت عمر بھلے ہی مسلمان نہ تھے اس وقت،
لیکن آپ برائی سے دور رہتے تھے، برائیوں سے پرہیز کرتے تھے، تبھی تو آپ متقی تھے اور تبھی تو آپ کو قرآن نے آپ کے دل پر اثر ڈالا۔ ہوا یوں کہ جب آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھی اور دل میں اثر پڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے، بہن سے کہنے لگے اے میری بہن چل حضرت چل حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے بھی لے کر چل۔ اور اس کے بعد آپ نے بڑی ہی دل کی گہرائیوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ رسالت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں حضرت عمر نے کس طریقے سے دین کی خدمت کو انجام دیا، آپ ہمارے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ جب یہ کلمہ حق ہے اور جب ہمارا ہی دین حق ہے، جب محمد کا دین حق ہے، تو بھلا ہم اس کو چپ چپ کر کیوں پڑھیں، ہم اب زور سے کلمہ پڑھیں گے۔ آپ نے بازاروں میں اعلان کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ کا، اعلان کر دیا اشہد ان محمد رسول اللہ کا، اور کہنے لگے کہ یہی دین حق ہے، اور اس دین کو میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے، جو اس دین کے آڑے آئے گا میری تلوار ہوگی اور اس کا سر ہوگا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج اسی موضوع پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، فقط یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابو جہل کو اسلام کی دولت کیوں نہ ملی اور حضرت عمر کو اسلام کی دولت قرآن کے پڑھنے کے بعد کیوں مل گئی؟ کیونکہ میرا قرآن، میرا اللہ، میرے نبی اس قرآن میں کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بعد میں بنو، پہلے انسان بن جاؤ، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان پر ہی اسلام فرض کیا ہے، اور جب اسلام جو فرض کیا گیا ہے وہ انسانوں پہ کیا ہے، جانوروں پہ اسلام فرض نہیں کیا گیا ہے۔ اور جانور کے جیسے بن کر اگر ہم قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، دوسرے دیگر عمل کریں گے، کوئی عمل کام آنے والا نہ ہے۔ پہلے ہمیں اسلام میں سب سے پہلے ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان اس بات کا کہ قرآن اسی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن میں ہی اگلی آیت میں یہ فرماتا ہے کہ اس کتاب میں اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اور بے شک یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے متقی لوگوں کو، یعنی کہ ان کا مارگدرشن کرنے والی ہے، ان لوگوں کا جو پرہیزگار ہیں۔ کس بات سے پرہیز کرنے والے لوگ؟ جو برائی سے پرہیز کرتے ہیں اور اچھائی کا بول بالا کرتے ہیں، چاہے وہ کسی مذہب کے بھی ہوں۔ یا اس میں نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں کو ہی ہدایت دے گی، یہ تو کتاب ہر لوگوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ اور یہ آیت نمبر 3 میں خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کون لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں؟ تو یہ واضح ہے کہ جو لوگ غیب کا مطلب اللہ کا ہونا، یہ ایک غیب ہے۔ جو لوگ غیب پر ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ جو دہریے ہیں اور جو ناستک لوگ ہیں، ان کو ہدایت اس کتاب سے نہیں ملنے والی ہے۔ تو غیب پر تو ایمان ہمارے ہندو بھائی بھی رکھتے ہیں، جنت اور جہنم کا تو بھائی ہمارے دوسرے لوگ بھی رکھتے ہیں۔ اس لیے جو بھی اس کو کتاب کو پڑھے گا، دیگر مذہب والے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو یہ کتاب ضرور ہی انشاءاللہ مارگدرشن کرے گی، انہیں ہدایت دے گی۔ اور کہتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو اگر نماز قائم کرنے والی بات ہے، بے شک نماز کا مراد یہ نماز سے ہی ہے، صلاۃ کا مراد نماز سے ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان نہیں ہوا اور وہ اس کتاب کو پڑھتا ہے، تو اس کے لیے اس کا نماز کا مطلب یا صلاۃ کا مطلب نماز نہیں نکلے گا، صلاۃ کا مطلب نکلے گا جو صلاۃ کا مطلب ہے وہ سلامتی قائم کرنے والے لوگ ہیں، جو فسادی لوگ نہیں ہیں۔ صلاۃ کا مطلب سلامتی بھی ہوتا، السلام الصلاۃ والسلام ہم پڑھتے ہیں اکثر۔ تو یہ بتا دیں کہ نماز قائم، اس کا نماز کا بہت سارے بزرگوں نے یہاں پر نماز کا ارتھ نکالا ہے، لیکن نماز نہیں۔ جو لوگ سلامتی قائم کرتے ہیں وہ لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ اور سلامتی کیا ہے؟ کہ جو لوگ فساد نہ پیدا کرتے ہوئے ہر جگہ امن و امان چاہتے ہیں، ان لوگوں کو ہی ہدایت قرآن سے ملے گی۔ اور اس میں آگے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تیسری آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، وہی لوگ ایسے نہیں ہیں کہ اللہ کے مال میں سے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہوں۔ دیگر لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی ایسے لوگ ہیں جو پرلوک پر
یعنی کہ جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ اگر اچھا کرو گے تو سورگ میں جاؤ گے اور برا کرو گے تو نرک میں جاؤ گے. اس بات کا ایمان جو لوگ رکھتے ہیں وہ غیب کی بات پہ ایمان رکھتے ہیں اور وہ اللہ کو کسی روپ میں بھی اس کو مانتے ہیں یعنی کہ غیب کی بات پر ایمان رکھتے ہیں. اور وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں تو صلاۃ قائم کرنا تو مسلمانوں کا کام ہے, لیکن صلاۃ کا مطلب نماز سے ہی نہیں ہے. صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سلامتی قائم کرنے والے لوگ ہیں, امن اور چین, امن اور سکون قائم کرنے والے لوگ ہیں, ان لوگوں کو ہم صلاۃ قائم کرنے والوں میں سے ہی کہیں گے. اور جو اللہ نے ان کو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں. اگر وہ لوگ جب ایسے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کو چاہے وہ کسی مذہب سے بھی ہو ان کو ہدایت ضرور ملے گی. اور جو لوگ مسلمان ہونے کے بعد بھی ان کے اندر یہ صفتیں نہیں ہیں, نہ تو وہ نماز پڑھتے ہیں, نہ وہ پرلوک پر پوری طریقے سے یقین رکھتے ہیں, غیب پر پورا یقین نہیں رکھتے اور اللہ کے دیے مالوں میں سے خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں, ان لوگوں کو ہدایت ملنی مشکل ہے. بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز اور صلاۃ اور اللہ کے مال میں سے خرچ کرنے والا بنائے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ ایمان مجمل, جو ایمان مکمل رکھو کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیر شرہ من اللہ تعالیٰ والفاصل بعد الموت. میرے محترم بزرگوں دوستو, اسی کے ساتھ میں آج کا پہلا خطبہ کا اختتام کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ارفع عنا البلاء والبواء. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.